میرا نام شاہینہ ہے۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جو کہ مکمل والدین کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ مجھے بھی اپنے ہونے والے شوہر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک خوبصورت اور حسین نوجوان تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کا دن آ پہنچا۔ تمام ذمہ داریاں بڑی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ میرا سسرالی خاندان ایک ایسا خاندان تھا جس کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ تمام طرح سازشوں سے مزین محل جیسا گھر، نوکر چاکر، گاڑیاں، حتیٰ کہ زندگی کی تمام تر سہولیات وہاں میسر تھیں۔ شادی والے دن میں تھوڑی سی گھبراہٹ کا شکار تھی، شاید کہ ہر لڑکی کی اس دن یہی کیفیت ہوتی ہے۔ میں جواد کے گھر اپنا پہلا قدم رکھ چکی تھی۔ اس کی امی مجھے بڑے نازوں سے بہو بنا کر لائی تھی۔ آخر میں ان کی بھانجی جو تھی، میرے سسرال میں میری ساس سسر کے ساتھ میری ایک نند بھی تھی جو کہ شادی شدہ تھی، یعنی میرا سسرال کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے کی خوبصورتی اور اس کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جیسے میں تیار تھی ویسے ہی کمرے کو بھی سجایا گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا۔ مجھے بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ سب لوگ کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ جواد کمرے میں داخل ہوا اور وہ میری جانب بڑھا۔ میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس نے پہلے مجھے منہ دکھائی میں گولڈ کی رنگ دی اور اس کے بعد میرا گھونگھٹ ہٹایا۔ پہلے وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، مگر ان نظروں میں کچھ عجیب سا تھا، کچھ ایسا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد اس نے کہا، شاہینہ تم مجھ سے زیادہ کی توقع مت رکھنا۔ میں حیران ہو گئی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے ہمت جتا کر پوچھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھ سے اس قسم کی محبت یا قربت کی امید مت رکھنا۔ میرے تو جیسے حواس کھو گئے۔ اس نے ایک زنانہ نزاکت سے میرا دوپٹہ اتارا اور اپنے سر کے گرد لپیٹ کر بولا، یہ دیکھو میں اس دوپٹے میں تم سے زیادہ حسین لگ رہا ہوں۔ مگر مجھ میں اسے دیکھنے کی ہمت کہاں تھی۔ وہ دوبارہ میرے قریب آ گیا اور کہا، یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس راز کو سینے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ میرے ماں باپ کی اپنے والدین کی طرح خدمت کرنا، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے زبان پر چپ کا تالا لگا لیا۔ وہ یہ پوچھتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ گیا کہ تمہاری لال لپسٹک کہاں ہے؟ میرے اشارے کرنے پر وہ دراز سے لال لپسٹک نکال کر لگانے لگا۔ میں بے جان قدموں کے ساتھ اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر لباس بدلا۔ میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ میرے لیٹتے ہی جواد نے کہا، یہ تمہارا بیڈ نہیں ہے، کیونکہ میں کسی عورت کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، مگر وہ رات جیسے پہاڑ جیسی تھی۔ میں ایک نامکمل انسان کی بیوی تھی۔ یہ خیال آتے ہی مجھے کچھ ہونے لگتا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت کی طرح تیار ہوا، اپنا ریشمی لباس پہنا، ساتھ ہی میرا لال دوپٹہ اوڑھ لیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب میں نے دیکھا وہ سو چکا تھا، میری ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ نیند آنے ہی لگی تھی کہ فجر کی اذانیں ہو گئی۔ میں نے نماز پڑھی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ اتنے میں جواد جاگ گیا۔ جاگتے ہی اس نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا، تم نے میرے کپڑے نہیں نکالے؟ اسے کوئی خیال نہیں تھا کہ میں اس کی نئی نویلی دلہن ہوں۔ خیر میں فوراً اٹھی اور الماری میں سے اس کے کپڑے دیکھنے لگی۔ جو سوٹ مجھے جواد کی مناسبت سے صحیح لگا میں نے نکال کر دے دیا، مگر میں نے کپڑے پکڑاتے ہوئے اس سے ایک سوال کیا، کیا آج تو آپ نے ولیمے میں جانا ہے؟ اس نے کہا، میرے آفس میں شادی سے زیادہ ضروری کام ہے، تقریب میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ آئندہ مجھ سے سوال جواب مت کرنا۔ میری چیزیں مجھے ہمیشہ وقت پر چاہیے۔ پھر وہ آفس چلا گیا اور شام کی تقریب کے لیے مجھے تیار کروایا گیا، مگر میرے دل کو کسی بھی بناؤ سنگار میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ جب مجھے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ بڑے پیار سے اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، جو کہ میرے لیے بڑا حیرت انگیز تھا۔ لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، سب لوگ آ کر باری باری مل رہے تھے۔ اس کے دوست رشتہ دار اور تقریباً سبھی سے ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اجنبی مگر قابل قبول چہرہ جواد کے پاس آیا، اسے سلام کیا اور گلے لگایا۔
ساتھ ہی مجھے بھی سلام کیا۔ جواد نے مجھے بتایا کہ یہ بھی اس کا دوست ہے۔ اس نے شادی کا تحفہ میرے ہاتھ میں دیا اور جواد سے نظریں بچاتے ہوئے دھیمے الفاظ میں کہنے لگا، بھابھی یہ تحفہ اکیلے بیٹھ کر دیکھیے گا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ جواد کے باقی تمام دوستوں نے تحفے جواد کے ہاتھ میں دیے تھے۔ ہم بھی واپس گھر آ گئے۔ گزشتہ رات کی طرح یہ رات بھی گزر گئی، مگر مجھے ایک چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے شوہر حد درجے کا منافق ہے۔ دنیا کے سامنے اس کا روپ اور ہوتا ہے اور بند کمرے میں اس کا روپ اور ہے۔ پھر زندگی ایک روٹین سے چلنے لگی۔ وہ صبح آفس جاتا، میرا سارا وقت اس کی امی کے ساتھ گزرتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ ایک دن اچانک دروازے پر گھنٹی بجی۔ ملازم نے بتایا کہ جواد صاحب کا کوئی دوست اور ان کی والدہ آئی ہیں۔ جب وہ اندر آیا تو مجھے وہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا۔ ذہن پر زور ڈالنے سے معلوم ہوا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے میرے ہاتھ سے تحفہ دیا تھا۔ خیر گپ شپ ہو رہی تھی تو باتوں کے دوران معلوم ہوا ان کا نام عامر ہے۔ میری ساس نے ان کے لیے بہترین کھانا بنوایا۔ کھانا کھانے کے وقت جواد بھی آ گیا۔ مجھے لگا جیسے عامر وقفے وقفے سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ کھانے کے بعد مہمان گھر کو روانہ ہو گئے، مگر جاتے جاتے مجھے اور جواد کو اپنے گھر دعوت پر مدا کر گئے۔ جس دن عامر کے گھر دعوت پر جانا تھا، اس سے ایک رات پہلے جواد نے مجھ سے پوچھا کہ تم کل کون سا جوڑا پہنو گی؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ والا جوڑا پہننا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ جوڑا لے لیا اور کہا تم یہ نہیں پہنو گی۔ میں نے زبردستی سے جوڑا لینے کی کوشش کی تو اس نے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا، ساتھ ہی میرے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا میرے آگے زبان درازی اور بدتمیزی کرنے والوں کے ساتھ میں یہی سلوک کرتا ہوں۔ اس رات میں بہت روئی تھی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت میں اور جواد تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے تو جواد نے میرے ہاتھ تھام لیا اور مجھے میری ساس کے پاس لے گئے۔ انہوں نے ہم دونوں کی خوبصورتی کو سراہا اور کہا اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ سلامت اور خوش رکھے۔ بس اب مجھے جلدی سے دادی بنا دو۔ ان کی اس بات پر میرا دل پریشان سا ہو گیا۔ پھر ہم نے انہیں خدا حافظ کہا اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جواد نے نیا حکم صادر کر دیا، میرے والدین کی ہر بات کا جواب خوش اخلاقی سے دیا کرو۔ اگر وہ کوئی غلط بات بھی کریں تو تم مسکرا کر جواب دینا۔ اب تو مجھے جواد سے خوف آنے لگا تھا۔ سارا سفر یوں ہی خاموشی سے کٹ گیا۔ عامر کے گھر پہنچے تو اس کی والدہ اور وہ گیٹ پر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہم دونوں نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی، سب سے ملے اور پھر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ عامر اور جواد آپس میں باتیں کرنے لگے اور میں عامر کی والدہ کے ہمراہ بیٹھ گئی۔ کھانے کی میز پر عامر مجھے دیکھ رہا تھا، جو کہ مجھے عجیب سا بے چین کر رہی تھی، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ایک دو بار بہانے سے اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، جس کا میں نے سرسری سا جواب دیا تھا۔ دعوت ختم ہوئی تو ہم دونوں گھر آ گئے۔ اگلے روز میری خالہ نے مجھے کہا چلو کچھ خریداری کرنے چلتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی، مگر مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ پہلے ہم نے کچھ کپڑے خریدے، پھر جوتوں کی دکان پر آ گئے۔ جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو ہمیں عامر نظر آیا۔ اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ہماری طرف آ گیا اور سلام کر کے حال پوچھنے لگا۔ پھر اچانک اس نے مجھے دیکھا اور کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ خیر اس مختصر سی بات چیت کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ عامر کی نگاہیں مجھے بے چین کر رہی تھی، مگر میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی، جو چیز میری خالہ نہیں سمجھ پائیں کہ میں اداس ہوں یا میری طبیعت خراب ہے، یہ تو عامر ایک نظر میں پہچان گیا تھا۔ خیر میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ ایک دن اچانک خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، بات نوکروں کے بس سے باہر تھی۔ اس وقت کسی سمجھدار آدمی کی ضرورت تھی۔ میرا شوہر جواد اور میرے سسر کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے گھر میں موجود نمبروں والی ڈائری نکالی، اس پر سب سے پہلے عامر کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہسپتال بلایا، ساتھ میں خالہ کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ خالہ کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، اسی وجہ سے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ میں اور عامر باہر کھڑے تھے۔ میں رو رہی تھی کیونکہ اس گھر میں وہی میرا سہارا تھا۔ عامر میرے پاس آیا اور مجھے تسلی دی، لیکن اس کے الفاظ انتہائی نرم تھے۔
اس نے مجھے چپ کروایا تو میرے آنسو تھم گئے۔ پھر وہ میرے لیے پانی لے کر آیا۔ پانی پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ذرا سا ٹکرایا تو اس نے فوراً کہا، ارے آپ کو تو تیز بخار ہے، مجھے لگتا ہے آپ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی۔ وہ مجھے سمجھانے لگا۔ اس کی فکر دل ہی دل میں مجھے اچھی لگنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ خالہ ہوش میں آ گئی ہیں، ہم ان سے مل سکتے ہیں، رات کو انہیں گھر بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ میں نے عامر کا شکر ادا کیا جس کی وجہ سے ہم وقت پر ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ حالات بالکل ٹھیک تھے۔ تھوڑی دیر بعد جواد اور میرے سسر بھی آ گئے۔ شام کو ہم سب خالہ کو گھر واپس لے آئے تھے۔ عامر نے مجھے کہا وہ اپنے گھر چلا گیا، مگر جاتے جاتے چپکے سے ایک بار مجھے میرا خیال رکھنے کی تلقین کر گیا۔ عامر کے جانے کے بعد خالہ نے مجھے اور جواد کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دادی بنا دو تاکہ میں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آؤں۔ میں نے ان کی بات پر مسکرا کر کہا، انشاءاللہ خالہ آپ کو بہت جلد خوشخبری دیں گے۔ خالہ بھی جی سن کر مسکرا دی۔ دوسری طرف جواد کو میرا عامر سے بات کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے میرا بازو بری طرح سے مروڑا اور مجھے کہا، آئندہ عامر سے دور رہو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اتنی بات دیر کرنے میں برا کیا ہے۔ اس وقت مجھے تیز بخار بھی ہو رہا تھا۔ خیر میں اس بات کو نظر انداز کر کے سو گئی۔ اگلے روز عامر کی کال میرے نمبر پر آئی۔ میں حیران ہوئی۔ پھر میں نے کال جیسکا کی۔ عامر کہہ رہا تھا، میں نے آپ کا حال پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، کل آپ کو بہت تیز بخار تھا، مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، اب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں جان بوجھ کر انجان بن گئی اور پوچھا، آپ میرے بارے میں اتنی فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ اس نے بڑی دل لگی سے جواب دیا، کچھ باتیں راز ہی رہیں تو اچھا ہے۔ خیر حال چال پوچھنے کے بعد میں نے اسے خدا حافظ کہہ دیا۔ 2-3 دن بعد عامر کی مجھے دوبارہ کال کی اور کہا کہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ مجھ سے باہر ملیں تو بات اچھے سے ہوگی۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ ولیمے والے دن اس نے مجھے ایک گفٹ دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میں نے ابھی تک کھول کر نہیں دیکھا، مگر اب ضرور کھول کر دیکھوں گی۔ عامر نے ایک بار پھر باہر ملنے کو کہا۔ میں نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی، مگر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس طرح عامر سے جا کر ملوں۔ اگلے روز جواد کے جانے کے بعد میں نے کمرہ بند کیا اور عامر کا دیا ہوا گفٹ کھول کر دیکھا۔ اس میں میرے لیے بہت سی خوبصورت سی چوڑیاں تھیں اور ساتھ ہی ایک تحریر بھی تھی جسے پڑھنے کے بعد میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو عامر کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ میں تو اپنی قسمت پر رو رہی تھی، اور اب میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں عامر سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ میں اسی دن عامر سے ملنے چلی گئی۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ عامر نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوا، جن کے شوہر ایسے ہوں ان بیویوں کی آنکھیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو میں اس کی بات پر چونک گئی، مگر پھر اس نے کہا، حیران نہ ہو، میں سب جانتا ہوں، جواد آپ کی محبت اور خلوص کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شادی جیسے رشتوں کے لائق بھی نہیں۔ میں نے کہا، نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگا، یہ سب تو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، تب سے جب جواد نے کالج میں میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس پر کوئی اختیار نہیں تھا، مگر میں اسے آپ کے ساتھ ایسا کرنے نہیں دوں گا کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور وہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ ایک دن آپ اسے چھوڑ دیں گی، میں آپ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اس کی باتیں مجھے کسی خواب جیسی لگ رہی تھی، مگر میں انہیں حقیقت میں نہیں بدلنا چاہتی تھی۔ ساتھ ہی مجھے جواد کی وہ بات یاد آ گئی جب اس نے مجھے عامر سے بات کرنے سے سختی سے روکا تھا۔ مجھے جواد کے اس قدر بھڑکنے کی وجہ معلوم ہو گئی تھی، کیونکہ شادی والی حرکت کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے عامر کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، فی الحال تو جواد نے مجھے نہیں چھوڑا، مگر تمہارا فکر کرنا اور میرا خیال رکھنا، مشکل وقت میں میرا ساتھ دینا میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دینے سے میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔
خیر کافی پیار محبت کی باتیں ہوتی رہیں۔ گھر آ کر میں نے اس خیال سے میرے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا۔ جواد کا لڑنا جھگڑنا اب کچھ بھی محسوس نہ ہوتا تھا۔ شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ میں اور جواد کسی بھی تقریب میں جاتے تو لوگ پہلے بچے کا سوال لازمی پوچھتے، جسے سن کر مجھے بالکل برا نہ لگتا، کیونکہ بچے کا مطالبہ اسے اپنی ہی کمزوری محسوس ہوتا تھا۔ اب بس مجھے جواد کی محبت کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اب جب بھی موقع ملتا میں عامر سے ملنے چلی جاتی۔ تقریباً 6 ماہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ جواد گھر پر تھا۔ میں نے جواد کو کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد جواد کو کہا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ میں تو ایک دم شیل ہو گئی۔ جواد مسکرایا اور ڈاکٹر سے احتیاط وغیرہ پوچھنے لگا۔ اسپتال سے نکلنے کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ جواد بالکل خاموش تھا۔ گھر آتے ہی اس نے سب کو بتا دیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں جواد کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس لیے سب خوش تھے۔ یہ کہہ کر جواد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے تک آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی جواد مسکرانے لگا اور بولا چلو آج یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی میری مردانگی پر شک کرے گا۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ پھر اس کے اگلے سوال نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ کہنے لگا اچھا یہ تو بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ پہلے تو میں چپ رہی، پھر میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا یہ بچہ عامر کا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا دماغ چکرا گیا۔ کہنے لگا یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ عامر صرف میرا ہے، تمہیں اس کے بچے کو ضائع کروانا ہوگا۔ میں اس کے اس رد عمل کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ میں نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے سے بہت غصہ کیا اور اس کے رویے پر میں حیران ہو گئی۔ میں نے اس وقت خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد رات گئے تک میں اپنے بچے کو بچانے کی ترکیبیں سوچتی رہی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب جواد سویا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں ترکیب آئی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، شاید وہی حل بہتر ہے، کیونکہ بچے کو اس سے زیادہ بچانے کے لیے میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی جواد مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور میرا ابارشن کروا دیتا۔ میں چپکے سے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور روڈ پر دیوانہ وار چلنے لگی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں۔ رات کے اس وقت کوئی رکشہ بھی نہیں تھا۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ مجھے جواد سے دور جانا ہے، بہت دور، تاکہ وہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک گاڑی آئی اور اس سے میری ٹکر ہو گئی۔ میری آنکھوں کے آگے آخری منظر دھندلا آیا۔ اندھیرا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میرے سامنے عامر بیٹھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کیسے آیا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں گھر سے باہر جا رہی ہوں؟ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا عامر پلیز میرے بچے کو بچا لو۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا شاہینہ اب تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری تو یہ بات سنتے ہی دنیا لٹ گئی۔ میں رونے لگی تھی۔ عامر نے مجھے بہت تسلی دی۔ اس نے کہا بچہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا، مگر میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ عامر مجھے تسلی دے رہا تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا میری زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا۔ اس دن کے بعد میرا کسی سے بات کرنے کا دل نہ چاہا۔ ایک رات مجھے خواب میں لگا جیسے جواد میرے پاس آیا اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس دن میں اتنا ڈری کہ دوبارہ پرسکون نیند نہ سو سکی۔ عامر نے بہت کوشش کی میرا دل بہل جائے۔ وہ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا، مگر میرے اندر کچھ بولنے کی سخت نہیں تھی۔ بالآخر ڈاکٹر نے 6 مہینے کی محنت کے بعد میں اٹھ کر چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہوئی۔ مجھے اس نے اپنی محبت کا بار بار یقین دلایا۔ عامر کی محبت کا خوبصورت اظہار سن کر مجھے زندگی حسین لگتی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے، مگر اس نے مجھے خوشخبری سنا کر ایک بار پھر زندگی کی امید دے دی کہ وہ اپنے گھر والوں کو پہلے ہی منا چکا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے بالکل شہزادیوں والا احساس ہوا۔ اس نے جواد کے خلاف خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ بہت جلد ہی ہماری طلاق ہو گئی۔ عدت پوری ہونے کے بعد عامر نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ شروع میں عامر کی امی کا رویہ میرے ساتھ ذرا سخت تھا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ میری خالہ کی بہترین دوست رہ چکی تھی۔ مگر عامر کی محبت
सख्ती से कई गुना बढ़कर थी। आहिस्ता आहिस्ता आंटी ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे दिल से कबूल कर लिया। अब मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। आज आमर और मैं अपने किए गुनाह की भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। बेशक वो माफ़ करने वाला है। आमर निकाह से पहले ये गुनाह नहीं करना चाहते थे, मगर मैं बहक गई थी। उन्होंने जो गिफ्ट मुझे दिया था इसमें भी यही लिखा था कि तुम्हारा शौहर जवाद शादी के लायक नहीं है, तुम इसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकोगी। तुम मुझे पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शौहर को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर मैं इस वक्त आमर का कहना मान लेती तो हम दोनों से इतना बड़ा गुनाह कभी भी ना होता। आमर और मैं हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं। मेरी ज़िंदगी आमर के साथ बहुत ही अच्छी गुजर रही है। आमर मेरा अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखता है। इस बच्चे ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया है।